بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو خبر دیں، ایران کے اعلیٰ سطح کا وفد مذاکرات کے لیے اسلام آباد پہنچ گیا ہے۔ دفتر خارجہ کے مطابق ایرانی وفد کی قیادت اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ محمد باقر قالیباف کر رہے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی بھی وفد کے ہمراہ اسلام آباد پہنچے ہیں۔ وفد کا استقبال نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بھی معزز مہمانوں کا خیر مقدم کیا۔ اس موقع پر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق بھی موجود تھے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے امید ظاہر کی کہ فریقین تعمیری انداز میں مذاکرات آگے بڑھائیں گے۔ پاکستان نے تنازع کے پائیدار اور دیرپا حل کے لیے سہولت کاری جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ پاکستان اور ایران کے درمیان اہم امور پر تبادلہ خیال متوقع ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قالیباف نے کہا کہ خیر سگالی کے طور پر آئے ہیں، امریکہ پر اعتماد نہیں۔ امریکہ کا حقیقی معاہدہ پیش کرے اور ایران کے حقوق تسلیم کرے تو ایران معاہدے کے لیے تیار ہے۔ باقر قالیباف نے امریکہ ایران مذاکرات سے پہلے لبنان میں جنگ بندی اور ایران کے منجمد اثاثوں کی بحالی کا مطالبہ کیا اور کہا کہ یہ طے شدہ نکات تھے جن پر عمل ہونا بھی باقی ہے۔ وزیر خارجہ عباس اراغچی نے بھی کہا ہے کہ امریکہ وعدوں کی پاسداری کرے۔ اس نے لبنان میں جنگ بندی کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ ایرانی سرکاری خبر ایجنسی کا دعویٰ ہے کہ ایران کا اعلیٰ سطح وفد آج صبح وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کرے گا۔ ایران کی پیشگی شرائط تسلیم کی گئیں تو امریکہ سے مذاکرات آج دوپہر شروع ہوں گے۔ اسلام آباد مذاکرات کے لیے امریکی وفد نائب صدر جے ڈی وینس، نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکاف اور صدر ٹرمپ کے داماد جیرارڈ کشنر پر مشتمل ہوگا۔ روانگی سے قبل میڈیا سے مختصر گفتگو میں امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ مذاکرات مثبت ہوں گے۔ ایران نیک نیتی دکھائے تو امریکہ بھی تیار ہے۔ ایران نے کھیلنے کی کوشش کی تو اسے قبول نہیں کریں گے۔ Look, we're looking forward to the negotiation. I think it's going to be positive. We'll, of course, see. As the President of the United States said, if the Iranians are willing to negotiate in good faith, we're certainly willing to extend the open hand. If they're going to try to play us, then they're going to find that the negotiating team is not that receptive. So we're going to try to have a positive negotiation. The President has gave us some pretty clear guidelines, and we're going to see. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اسلام آباد مذاکرات کے لیے اچھی ٹیم بھیجی ہے۔ جے ڈی وینس، جیرارڈ کشنر اور اسٹیو وٹکاف اسلام آباد میں ملاقات کریں گے۔ جے ڈی وینس، جیرارڈ کشنر اور اسٹیو وٹکاف اسلام آباد روانہ ہو چکے ہیں۔ آبنائے ہرمز بہت جلد مکمل کھل جائے گی۔ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار نہ ہوں، یہ ڈیل ہمارے لیے اچھی ہوگی۔ اس سے پہلے ٹرمپ نے کہا کہ مذاکرات کی کامیابی کا 24 گھنٹوں میں معلوم ہو جائے گا۔ مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو زیادہ شدت کے ساتھ فوجی کارروائی شروع کریں گے۔ ایرانیوں کو یہ احساس نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی کارڈ نہیں۔ ایرانی آج زندہ ہیں تو اس کی واحد وجہ مذاکرات ہیں۔ ایرانی جنگ سے زیادہ فیک نیوز اور پبلک ریلیشنز کے استعمال میں ماہر ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ایران اور امریکہ کی قیادت آج اسلام آباد میں مذاکرات کرے گی۔ قوم سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ خطے میں اب جنگ کی نہیں، امن کی باتیں ہو رہی ہیں۔ کہا نازک صورتحال میں پاکستانی قیادت نے بڑے اعتماد سے دونوں فریقوں کو عارضی جنگ بندی پر راضی کیا۔ دونوں فریق جو جنگ میں آمنے سامنے تھے اب بات چیت کے ذریعے معاملات طے کرنے پر راضی ہو چکے۔ خلیج میں اب جنگ نہیں بلکہ امن کی باتیں ہو رہی ہیں، اور وہ فریقین جو کل تک جنگ میں آمنے سامنے تھے اور خطہ تباہی کا منظر تھا، آج الحمدللہ دونوں فریقین بات چیت کے ذریعے معاملات کو طے کرنے پر راضی ہو چکے ہیں۔ انتہائی اہم پیش رفت پر اپنے برادر ملک ایران اور امریکہ کی لیڈرشپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے میری تجویز قبول کرتے ہوئے نہ صرف عارضی جنگ بندی پر اتفاق کیا بلکہ میری پرخلوص دعوت پر دونوں ممالک کی لیڈرشپ اسلام آباد تشریف لا رہی ہیں۔
फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर और उनकी टीम को दिल की गहराइयों से तहसीन पेश करता हूं, जिन्होंने अनथक मेहनत के जरिए जंग के शोले बुझाने और अफ्रीकैन को मुज़ाकरात पर राज़ी करने के लिए एक कलीदी और तारीख साज किरदार अदा किया। इस हवाले से फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर की इन खदमात को तारीख हमेशा सुनहरे अल्फाज में याद रखेगी। इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के लिए कायम मीडिया फैसिलिटेशन सेंटर में अमेरिका और ईरान के सहाफ़ी एक दूसरे के आमने सामने बैठेंगे। मज़ीद तफसीलात बता रही हैं कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज सैयद। जी, इस वक्त हम कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में मौजूद हैं। यहाँ पर वजारत इत्तलात की तरफ से एक खुसूसी फैसिलिटेशन सेंटर कायम किया गया है। इस्लामाबाद टॉक्स अप्रैल 2026 के यहाँ पर बोर्ड्स लगे हैं, जिस पर अमेरिका के साथ पाकिस्तान और ईरान के झंडे यहाँ पर लगाए गए हैं। पाकिस्तान दरमियान में है, अमेरिका और ईरान के झंडे साइडों के ऊपर हैं। इस फैसिलिटेशन सेंटर की अहम बात यह है कि ईरानी मीडिया वहाँ पर बैठेगा। मेन सेंटर से अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट साइड पे, और मेरे साथ आप अगर लेफ्ट साइड पे देखेंगे, मेरी तरफ से लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो यहाँ पर अमेरिकन मीडिया बैठेगा। अमेरिका और ईरान का मीडिया यहाँ पर मौजूद होगा, साथ ही साथ पाकिस्तान का मीडिया भी यहाँ पर मौजूद होगा और दीगर जो ममालिक हैं उनका मीडिया भी यहाँ पर मौजूद होगा। यहाँ पर इंटरनेट फ्री सर्विस दी गई है और बाकी जो मीडिया के प्रोफेशनल्स हैं उनको जो इक्विपमेंट की या जो दीगर ज़रूरियात होती हैं वो भी यहाँ पर फ्राहम की गई है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ हो गया है। दोनों ममालिक में तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन को वुसअत देने पर भी इत्तफ़ाक़ हुआ है। ये इत्तफ़ाक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना की मुलाकात में हुआ, जो वज़ीर आज़म हाउस में मुनक़्क़िद हुई। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शरीक हुए। दोनों मुल्कों के दरमियान आला सतह के रवाबित और ताउन के तसलसल पर जोर दिया गया। दोनों मुल्कों ने ख़ित्ते में अमन के लिए मुश्तरका कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान की मौशी और माली मुआवनत को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान हर मुश्किल घड़ी में सऊदी अरब के साथ खड़ा रहा। पाक सऊदी ताल्लुकात बाहिमी एतमाद और मुश्तरका मफादात पर मबनी हैं। सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना का पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इजहार किया। सऊदी वफ़द ने पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी रवाबित बढ़ाने में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने ईरान अमेरिका मुज़ाकरात पर कहा कि आलमी बरादरी के पास प्लान बी की गुंजाइश नहीं, प्लान ए यानी क़याम अमन को ही हर सूरत कामयाब बनाना होगा। बरतानवी टीवी से गुफ्तगू में बिलावल ने कहा है कि 1 महीने की कोशिशों से 2 हफ्ते की जंग बंदी हुई, कुछ निकात पर इख्तलाफ है और पाकिस्तान को उम्मीद है कि एतमाद साजी के खला को पुर कर लिया जाएगा। ईरान मुज़ाकरात से जुड़ी उम्मीदों ने एक्सचेंज कंपनीज पर ईरानी रियाल खरीदारों की तादाद बढ़ा दी है। कराची से अली इमरान सैयद की रिपोर्ट। 1 करोड़ ईरानी रियाल 8,000 रुपए पाकिस्तानी के। सस्ते में करोड़पति बनने के शौकीन हैरत अंगेज तौर पर एक्सचेंज कंपनीज का रुख कर रहे हैं। यह है चुंद्रीगढ़ रोड की एक एक्सचेंज कंपनी। ईरानी रियाल बार बार गिना जा रहा है क्योंकि धंधा तेज है। ऐसा क्यों हो कि कारोबार में तवील मंसूबा बंदी सिर्फ बड़े बड़े सरमायाकार ही करें? अवाम समझते हैं कि अब वो भी सस्ते तरीके से करोड़पति बनना चाहेंगे। क्या खबर ईरान से मुताल्लिक सब ठीक हो जाए और 5-10 साल में खित्ता ही बदल जाए। करेंसी एक्सचेंज कंपनी के रहनुमा मलिक बोस्तान के मुताबिक 2018 में पाबंदियों से कबल 1 करोड़ ईरानी 50,000 पाकिस्तानी रुपए के बराबर था। अगर ईरान पर पाबंदियां खत्म होने के बाद तामीर नौ का तवील सिलसिला शुरू हो तो ये सरमायाकारी 10 से 15 साल बाद माकूल फायदा दे सकती है। अली इमरान सैयद, जियो न्यूज़, कराची। वज़ीर आज़म ने कौम से खिताब में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम करने का ऐलान कर दिया है। डीजल की कीमत जो इस वक्त 520 रुपए फी लीटर है, कम होकर 385 रुपए फी लीटर आपको डीजल मुहैया होगा। पेट्रोल की कीमत जिसमें
میں نے پچھلے ہفتے 80 روپے فی لیٹر کمی کا اعلان کیا تھا، اس میں آج مزید 12 روپے کمی کا اعلان کر رہا ہوں، اور اس طرح پیٹرول کی قیمت 378 روپے سے کم ہو کے 366 روپے فی لیٹر ہو جائے گی۔ وزیر اعظم پاکستان نے رات گئے پیٹرولیم مصنوعات میں ایک بار پھر کمی کا اعلان کر دیا۔ کراچی کے شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ عوام کو بہتر ریلیف فراہم کرنے کے لیے پیٹرولیم مصنوعات میں مزید کمی کرے۔ مزید بتائیں گے کراچی سے دانیال سید۔ جی بالکل، رات گئے وزیر اعظم پاکستان نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا ہے، جس کے بعد شہریوں کا ملا جلا رد عمل سامنے آیا ہے۔ شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ جب حکومت پیسے پیٹرولیم مصنوعات پہ بڑھانے پر آتی ہے تو کئی روپے کا اضافہ کیا جاتا ہے، لیکن جب کمی پر آتی ہے تو اس پر کمی کا اطلاق جو ہے وہ نہایت کم پیسے جو ہے وہ کیے جاتے ہیں۔ کیا کہنا چاہو کہ حکومت نے 11 روپے پیٹرول جو ہے وہ سستا کیا اور ڈیزل بھی سستا کیا ہے؟ بڑھاتے ہیں یہ 200-250 روپے اور کرتے ہیں یہ 3 روپے 4 روپے 7 روپے 11 روپے، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب بیسیکلی میری تنخواہ ہوگی 35,000 40,000، اس میں 15,000 16,000 روپے کا میرا پیٹرول لگ جائے گا۔ اب میرے کو بتائیں ہم کھائیں گے کیا؟ غریبوں کے لیے بہت مشکل ہے، آنا جانے میں لوگوں کے لیے بڑے مسئلے مسائل ہیں۔ 11 روپے میں کیا بنتا ہے آج کل؟ یہ بات بتاؤ، 11 روپے میں کوئی بنتا ہے؟ 11 روپے تو آنکھ میں کاجل بھی نہیں لگتا۔ 11 روپے سستا کیا ہے، ریلیف دیا ہے، اچھی بات ہے، پر اتنا سستا جو نا ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے 11 روپے سستا کرنا۔ پیٹرول کی جو اب کی جو قیمت حکومت نے مقرر کی ہے وہ 366.58 روپے، جبکہ ڈیزل کی نئی قیمت جو فی لیٹر ہے وہ 385.54 روپے مقرر کر دی گئی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے مزید ریلیف دینے کے لیے پیٹرول اور ڈیزل کی جو قیمتیں ان میں کمی لائی جا سکے۔ جی حیدرآباد میں ٹنڈو قیصر لنک روڈ پر مبینہ پولیس مقابلے میں 4 ڈاکو ہلاک، جبکہ 3 ملزمان فرار ہو گئے۔ ملزمان نے 4 اپریل کو مسافر بس میں ڈکیتی کی واردات کی تھی۔ پولیس کے مطابق مفرود ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ تمام ملزمان 4 اپریل کو عمرکوٹ سے کراچی جانے والی بس کے مسافروں کو یرغمال بنا کر لوٹ مار کرنے میں ملوث تھے۔ ہلاک ملزمان کی لاشیں سول اسپتال منتقل کر دی گئی ہیں۔ ضلع بھاولپور میں گندم کی فصل تیار ہونے کے بعد اس کی کٹائی جاری ہے، مگر ڈیزل کی قیمت میں اضافے کے باعث کاشتکار پریشان ہے۔ حکومت سے ڈیزل کی قیمت فوری کم کرنے کا مطالبہ کیا۔ مزید تفصیل بتائیں گے امین عباسی۔ جی، جنوبی پنجاب کے دیگر اضلاع کی طرح ضلع بہاولپور میں بھی گندم کی فصل پک کر تیار ہے۔ کہیں پر گندم کی کٹائی شروع ہو چکی ہے تو کہیں پر حالیہ بارشوں کی وجہ سے گندم کی فصل کٹائی سے رکی ہوئی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حالیہ بارش اور ہواؤں کی وجہ سے گندم گر بھی چکی ہے اور کسانوں کا نقصان بھی ہوا ہے۔ کسانوں کی سب سے بڑی پریشانی کی وجہ جو ہے وہ ڈیزل کی قیمت میں بہت زیادہ اضافہ ہے۔ کسانوں کا کہنا یہ ہے کہ پچھلے سال بھی ان کی گندم کی قیمت کچھ زیادہ نہیں تھی، بلکہ ان کو نقصان ہوا تھا، اور اس سال بھی جو گندم کی قیمت مقرر کی گئی ہے وہ کوئی زیادہ نہیں ہے، لیکن ڈیزل کی قیمت کو دیکھتے ہوئے اب اور بھی نقصان نظر آ رہا ہے۔ کسان ڈیزل کی قیمت کم کرنے کے لیے اور گندم کی قیمت میں اضافے کے لیے مختلف جگہوں پر احتجاج بھی کر رہے ہیں، اور کسان بار بار وزیر اعظم پاکستان سے مطالبہ کر رہے ہیں اگر ڈیزل کی قیمت کم نہ کی گئی تو کسان جو ہے وہ بالکل مارا جائے گا۔ حافظ آباد میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد گیس بندش کا دورانیہ 20 گھنٹے سے تجاوز کر گیا۔ خواتین کو کھانا پکانے میں شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ مزید بتا رہے ہیں جیو نیوز کے نمائندے سید محمد ضمیر۔ جی، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد حافظ آباد میں گیس کا بحران بھی شدت اختیار کر چکا ہے۔ اس وقت شہر اور اس کے مضافاتی علاقوں میں گیس کی بندش کا دورانیہ 20 گھنٹے سے تجاوز کر چکا ہے، جس کی وجہ سے خواتین کو گھروں میں کھانے پکانے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ چند گھنٹے کے لیے جو گیس آتی ہے اس کا پریشر بھی اس قدر کم ہوتا ہے جس پر کھانا پکانا محال ہی نہیں بلکہ ناممکن ہوتا ہے۔ اس صورت میں یہاں پر تندوروں اور ہوٹلوں پر دن بدن رش بڑھتا چلا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے تندور مالکان
اور ہوٹلوں کے مالکان نے روٹی اور نان کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا ہے۔ جی مظفر گڑھ میں آم کی پیداوار خطرناک بیماری کے باعث متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ معاملے کی خبر جیو نیوز پر نشر ہونے کے بعد محکمہ زراعت متحرک ہو گیا۔ بیماریوں سے بچاؤ کے لیے باغبانوں کو تربیت دینا شروع کر دی گئی ہے۔ تفصیل بتائیں گے محمد عدنان مجتبیٰ۔ پنجاب میں سب سے زیادہ مظفر گڑھ میں آم کے باغات ہیں، جس میں 8 سے 10 لاکھ جو ہے میٹرک ٹن آم کی پیداوار حاصل کی جاتی ہے۔ 1 لاکھ ایکڑ رقبے پر آم کے باغات ہیں۔ کاشتکار پریشانی کا شکار تھے۔ جیو نیوز نے اس معاملے کی نشاندہی بھی کی کہ آم کے باغات کو بیماری کا خطرہ ہے، تو اس کی وجہ سے پیداوار متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ پچھلے دنوں جیو نیوز پر ایک خبر نشر ہوئی کہ آم کے باغات پر آم کے تیلے کا حملہ ہو رہا ہے، تو اسی دن سے میں نے اپنی پوری ٹیم کو ویجیلنٹ کر دیا، اور اس وقت ہماری جتنی بھی ٹیمیں ہیں پورے ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ میں جہاں پر آم کی کاشت زیادہ ہے وہاں پر محرک ہیں، ایک ایک آم کے باغوں کا معائنہ کر رہی ہیں۔ اسی سلسلے میں آج ہم کاشتکاروں کے پاس موجود ہیں، ان کو میں نے بتایا کہ یہ جتنا بھی اگر آم کے تیلے کو کنٹرول کرنا ہے کہ اس کا سب سے حل یہ ہے کہ آم کے بٹور کو پہلے ختم کیا جائے۔ آم کے بٹور کے ختم کرنے کے ساتھ پھر جو ہے نا آم کا تیلا صحیح طریقے سے کنٹرول ہو سکتا ہے۔ ضلع مظفر گڑھ سے آم برآمد بھی بڑی مقدار میں کیا جاتا ہے، تو کاشتکار اس وجہ سے بھی پریشانی کا شکار ہے، کیونکہ نہ صرف اگر بیماریاں ہوتی تو نہ صرف ان کی پیداوار متاثر ہوتی تھی، بلکہ جو آم کے برآمد سے جو زر مبادلہ حاصل کیا جاتا ہے اس پہ بھی فرق پڑتا تھا۔